محترم پروفیسر محمد سعید صاحب، حضرت امام کا خاندانی پس منظر، والدین کریمین اور فضائل ذرا ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ نے موقع عطا کیا۔ کون ہے اس روئے زمین پر جو روحانیت اور معنویت کے اس کامل نمونے کے اوصاف کو یا ان کے فضائل کو زبان پر لا سکے؟ خاندانی منظر پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو شجرہ طیبہ اپنی بلندیوں پر ہمیں نظر آتا ہے۔ امام زین العابدین، جن کی کنیت ابو محمد بھی ہے، ابو القاسم بھی ہے، ابو الحسن بھی ہے، کیا بات ہے، وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جس قسم کا تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں نبوت اور ولایت یعنی شریعت اور طریقت کا خوبصورت ایک امتزاج سنگم ہے، وہاں آپ کے خاندان میں جس طرف بھی نظر ڈالیں خوشبوئیں بکھری ہوئی ہیں، سبحان اللہ، معطر ہیں، معمبر ہیں۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ عنہ کے نانا اور امام عالی مقام حضرت زین العابدین کے والد، اور اگر ہم آپ کے خاندانی پس منظر میں اس جہت پر بھی نظر ڈالیں کہ آپ کو اللہ نے جس خاتون کا بیٹا ہونے کا شرف عطا کیا، اس کی بدولت قیامت تک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر مہر ثبت ہو۔ سبحان اللہ، کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان کھولنے والا پہلے اہل بیت کی محبت میں یہ ضرور سوچے گا کہ سیدنا امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کی معرفت جی عہد فاروقی میں ہوئی، اور اگر خلافت فاروقی کے بارے میں کوئی کلام کرے گا تو امام زین العابدین سلام اللہ علیہ پر حرف آئے گا، اور یہ کسی کے لیے بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ بجا سیدنا امام زین العابدین جنہوں نے جب آنکھ کھولی تو 2 سال انہوں نے علی مرتضیٰ کرم اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے دادا شریف کو، دادا کریم کو، دادا سخی کو، دادا مولا کو 2 سال ان کی زیارت کا شرف انہیں حاصل ہوتا رہا، اور اس کے بعد 11 سال تک وہ ریحانت الرسول امام حسن سلام اللہ علیہ کے خوشبوؤں سے مہکتے رہے، اور 11 سال آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یعنی حضرت امام حسن علیہ السلام کی محبت اور عنایت اور توجہ بھی تو بہت تھی حضرت امام زین العابدین پر۔ جی، امام زین العابدین جب تک علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں موجود رہے ان کی گود میں رہے، بالکل، اور اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ اپنے پیارے بندوں کے سامنے کھولی ہوئی ہے۔ بے شک مولانا روم علیہ الرحمہ نے یوں ہی نہیں کہا کہ لوح محفوظ پیش اولیاء، سبحان اللہ، محفوظ ہر سے محفوظ است محفوظ از خطا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ تو وہ ہیں جنہوں نے پوری امت میں واحد یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا فرمائے کہ سلونی ما شئتم، اللہ اکبر، جو چاہو علی سے پوچھو۔ اب یہ جو ایک دعویٰ ہے اور اس کا منتقل ہونا امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف اور ان سے منتقل ہونا امام زین العابدین کی طرف، تو اس طرح سے یہ آپ کے اندر آپ مجمع البحرین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبوت اور ولایت دونوں کے اوصاف اگر کہیں یکجا نظر آتے ہیں تو وہ سیدنا امام زین العابدین کی شخصیت ہمیں نظر آتی ہے۔ حسنی حسینی جمال و کمال بھی یکجا ہے یہاں، اور آگے چل کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان قاسم کی طرف ہم آتے ہیں تو وہاں پر بھی تو یہ سلسلہ صداقت بھی یہاں موجود ہے۔ سبحان اللہ،
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک طرح سے آپ کے پھوپھا بھی لگتے ہیں، جی ہاں، یہ قریبی رشتہ داریاں بھی ہیں۔ تو سیدنا امام زین العابدین کی شخصیت نے امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا راستہ کھولا ہے کہ جس میں ہر طرح کا، خواہ وہ شیعہ کہلاتا ہے، خواہ وہ سنی کہلاتا ہے، خواہ وہ امت مسلمہ کے جس انداز سے بھی، تو اسے اپنی محبت کے تمام تر دروازے اگر کسی ایک ذات میں کھلتے نظر آتے ہیں تو وہ سیدنا امام زین العابدین کی شخصیت ہے۔ آپ نے ہمہ وقت علوم و معارف کے خزانے علی مرتضیٰ سے جمع کیے، امام حسن علیہ السلام کے، اور پھر امام علی مقام، اور امام علی مقام نے جس انداز سے سیدنا امام زین العابدین کو اپنے اوصاف منتقل کیے، آپ کو معلوم تھا کہ قیامت تک میری نسل امام زین العابدین کے ذریعے ہی قیامت تک جانی ہے، تو آپ نے ان کو اس طرح سے اپنے مکارم، اپنے اخلاق، اپنے اوصاف منتقل کیے کہ آج یہ پورا نام آپ کا امت کے لیے ایک روشن بات۔ سبحان اللہ۔